سینیٹر اون عباس پاکستان تحریک انصاف کے گواہی ہو گئے، گم ہو گئے، لیکن ان کو پولیس نے اٹھایا ہوا تھا. 5 ڈیئر مار دی ہیں سینیٹر نے اور اس کو آپ اٹھا کے لے گئے ہیں. یہ ہے تو 50-50 کا خاکہ. کیوں ان کو اٹھایا گیا ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کیوں اٹھایا گیا ہے. خاتون جو ہیں انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ہم ضیاء ایرا میں واپس چلے گئے. جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی یا کاؤنسل وغیرہ بنائی گئی ہے، اس کے سارے کی افسران جو ہیں وہ فوجی افسر ہیں. IFC کے تحت اب اکانومی کے اہم سیکٹرز کی فیصلہ سازی یعنی ڈیسیژن میکنگ ڈائریکٹلی فوج کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انویسٹمنٹ ہم تبھی کریں گے جب ہمیں فوج اگر انویسٹمنٹس کو سیکیور کرنے کی ہمیں گارنٹی دے دے گی. جسٹس مارکنڈے کاجو نے ایک بہت ہی پرووکیٹو وہاں پہ کامنٹ کیے. ان کے انالیسس کے اعتبار سے مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں برٹش ایجنٹ تھے. جیسے میں نے کہا یہ گاندھی اور جناح یہ دونوں برٹش ایجنٹس تھے. السلام علیکم، دس از محیط پیرزادہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. آج 9 مارچ 2025 ہے، اتوار کا دن ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک بار پھر ٹریول کر رہا ہوں. واشنگٹن میں نہیں ہوں اس وقت، ایک ہوٹل کے کمرے میں ہوں. ایک سیمینار کے حوالے سے میں ٹریول کر رہا ہوں اور اس کی تفصیلات جو ہیں میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت پاکستان کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے چند ڈیولپمنٹس کے اوپر میں ایک اپڈیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ان ڈیولپمنٹس کی طرف چلنے سے پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فینومینا میں نے دیکھا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کامنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس فینومینا کا، اس انٹرسٹنگ فینومینا کا تعلق میری ہی اس ویڈیو سے ہے جو میں نے 24 گھنٹے پہلے یا 18 گھنٹے پہلے میں نے پوسٹ کی، جس میں ہندوستان کی سپریم کورٹ کے فارمر جسٹس مارکنڈے کاجو کے ساتھ میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن کی. جسٹس مارکنڈے کاجو، جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ نے دیکھا ہے، ظاہر ہے اس کو پتہ نہیں 70-80 ہزار لوگ اب تک اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں، تو آپ لوگ اس سے واقف ہیں کہ جسٹس مارکنڈے کاجو نہ صرف ہندوستان کی سپریم کورٹ کے بینچ پہ رہے بلکہ الہ آباد اور دلی کی جو ہائی کورٹس ہیں اس کے چیف جسٹس بھی رہے. ایک ممتاز ہندوستانی وہ شخصیت ہیں، کنٹروورشل ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. بہت کنٹروورشل ایشوز پہ کامنٹ کرنے سے یا کنٹروورسی جنریٹ کرنے سے وہ گھبراتے نہیں ہیں. یہ جو ویڈیو ڈسکشن تھی، یہ تھی تو بنیادی طور پہ ہندی اور اردو کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک کالم لکھا جو گلوبل ولیج اسپیس میں بھی چھپا ہے. اس کو میرے خیال اسکرین پہ بھی میں نے دکھانے کی کوشش کی. لیکن ڈسکشن وہاں سے چلی اور چلتے چلتے ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں چلی گئی اور جسٹس مارکنڈے کاجو نے ایک بہت ہی پروووکیٹو وہاں پہ کامنٹ کیے. وہ سننے میں بھی بہت پروووکیٹو لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے انالیسس کے اعتبار سے مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں برٹش ایجنٹ تھے. پھر وہ اتنا ہی نہیں کہتے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں وہ بھی امریکن ایجنٹ ہیں. اب ظاہر ہے میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ تو ظاہر ہے میں نے اگر اس کو ہٹانا ہوتا، میں چاہتا کہ اس کو سینسر کریں، اس کو نہ جانے دیں، تو میں اس کو ظاہر ہے پبلش ہی نہ کرتا یا اس میں سے جملے کاٹ دیتا. لیکن میں نے اس کو جانے بھی دیا. میں ایک میں اس کا ریئیکشن بھی دیکھنا چاہتا تھا اور میرا خیال یہ تھا، میرا بڑا ایک یعنی آئی ہیو ریئلی لرنڈ سم تھنگ آؤٹ آف دس ڈسکشن، آؤٹ آف دی ریئیکشن جو اس ویڈیو پہ ہوئی ہے. میرا خیال تھا کہ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ مجھے اور جسٹس مارکنڈے کو بڑا اس میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ لوگ بہت گالی گلوچ بھی کریں گے، بہت اس پہ ایک ایموشنل شدید رد عمل ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ بھئی جسٹس مارکنڈے کا آپ نے انٹرویو کیا ہی کیوں، کس طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ایک برٹش ایجنٹ ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگتے ہی ان پہ رہے ہیں. اس دفعہ تو خیر جسٹس مارکنڈے کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مہاتما گاندھی بھی ایک برٹش ایجنٹ تھے. لیکن جو چیز میں نے دیکھی جس سے مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی وہ یہ کہ پاکستان سے 99% لوگ جو ہیں، اگر 99 نہیں تو کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 98% جو پاکستانی کامنٹیٹرز ہیں انہوں نے جسٹس مارکنڈے کے کامنٹس کو سراہا، ویلکم کیا. انہوں نے کہا ہم بھی یہی سوچتے ہیں. یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرانزیشنل مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی جو موجودہ عصر حاضر کی سول ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس فینومینا کو بھی سمجھ نہیں رہی. یہ سارے جو کامنٹس جس میں جسٹس مارکنڈے کے انتہائی پروووکیٹو کامنٹس کو پاکستانی لوگوں نے ویلکم بھی کیا ہے اور اس کو اون بھی کیا ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں اس کے اوپر بھی مزید بھی کامنٹ کرتا ہوں. یہ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت ہی ایک سینس آف ریجیکشن، ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور جو آئیڈیا آف پاکستان ہے اور مطالعہ پاکستان نے جو پوری ایک ڈیفینیشن دی ہے پاکستان کی جدوجہد کی، فارمیشن ہے پاکستان کی، وہ اب انڈر اسکروٹنی ہے، وہ انڈر ریویو ہے. یہ اس کا اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو رد عمل آپ کا ہمارے سامنے آئے، میرے خیال ہے 1500 سے زیادہ کامنٹس میں نے جب لاسٹ اس پہ دیکھے اور میں حیران ہوا وہ کامنٹس دیکھ کے. تو
یہ جو ریئیکشن اور رد عمل ہے یہ پاکستان کے اندر کی جو ایک اس وقت کی فیلنگ ہے پولیٹیکل ریجیکشن کی، پولیٹیکل توڑ پھوڑ کی، سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی کی، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. لیکن اب یہ یہاں رکنے والی نہیں ہے. آنے والے سالوں میں پاکستان کے اندر ایسی بہت سی طاقتور آوازیں پیدا ہوں گی، ایکیڈیمیا کے اندر، میڈیا کے اندر، اخبارات میں، ہر قسم کے ذرائع ابلاغ میں اور سیاست میں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے رول کو بہت غور سے پرکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ایک بڑی فلمینیٹنگ قسم کی اور بڑی اینگری قسم کی ڈیبیٹ مجھے لگتا ہے کہ ہونے لگ جائے گی. پاکستان کی جو سول ملٹری رولنگ ایلیٹ ہے وہ ابھی بھی اس مومنٹ کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے. ٹھیک، اب ظاہر ہے میں اس ڈیبیٹ کو روک تو نہیں سکتا، لیکن میں چند کامنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سب انڈیویجول بلٹ پوائنٹ کامنٹس ہیں، اور یہ سب نیسیسریلی کسی ایک سانچے یا ڈھانچے میں جوڑے میں نہیں ہے، لیکن یہ کامنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ان کے اوپر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر سکتے ہیں. ان گوگل کے اوپر سب کچھ آپ کے لیے اویلیبل ہے، ڈفرینٹ کمبینیشن ڈالیں. پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جسٹس مارکنڈے کے آرگومنٹ، وہ ٹھیک ہے، ہی از فری ٹو ہیو ہز آرگومنٹ، لیکن ان کی آرگومنٹ کی جو بنیادی اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ انگریز، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانوی سرکار جو ہے، اس کا جو تمام تر اقتدار تھا، اس کی ریلائنس ہندو مسلمز کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا جو ہے، وہ برٹش سرکار کی پالیسی تھی. یہ ان کی بیسک اسمپشن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل امپیریل آرڈر ہے جس کو برٹن کے بعد اب امریکہ یا ویسٹ چلاتے ہیں، یہ ان کی بھی اسٹریٹجی ہے. اور وہ ورنہ اگر یہ اسٹریٹجی نہ ہوتی، اس میں بڑا وزن ہے کہ اگر برٹش انڈیا اس طرح سے ڈیوائیڈ نہ ہوتا، کیونکہ برٹش انڈیا ایک نیشن اسٹیٹ نہیں تھی، برٹش انڈیا ایک امپیریل آرڈر تھا، وہ ایک امپائر تھی، وہ ایک بہت بڑی، بہت سی اسٹیٹس کا ایک مجموعہ تھا. لیکن اگر وہ وہاں پر ایک پولیٹیکل فارمولا بن جاتا اور وہ ڈویژن 1947-48 میں نہ ہوتی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان جس شکل میں ہے اس سے کہیں زیادہ طاقتور قسم کی ایک چیز وہاں پہ ہوتی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو 1947-48 کی پارٹیشن ہوئی ہے، اس کے جو بگیسٹ لوزرز ہیں وہ مسلمانان ہند ہیں. جو ڈیوائیڈ ہو گئے، ان کی پولیٹیکل طاقت پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بٹ گئی، اور ہندو انٹیلیجنسیا نے بہت پروگرس کی، لیکن مسلم انٹیلیجنسیا جو ہے وہ برے صغیر کے اندر پروگرس نہ کر سکتی. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. ہر چیز کی الٹرنیٹ ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہیں. جسٹس مارکنڈے اپنی اس اسمپشن میں کہ ہر وہ شخصیت فینومینا جس نے ہندو مسلم ڈیوائڈ میں کوئی رول پلے کیا ہے کسی بھی طرح سے، جان بوجھ کے یہ ہو گیا ہے وہ رول بائی ڈیفالٹ، تو وہ سرکار برطانیہ یا برٹش ایجنٹ تھا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مہاتما گاندھی کی جو پولیٹیکل سٹرگل تھی، اس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ میں اضافہ ہوا، اس لیے نیسیسریلی مہاتما گاندھی جو ہیں وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے. اس کی الٹرنیٹ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ مہاتما گاندھی نے جب ایک میس پبلک موبلائزیشن کی، میس کانٹیکٹ انہوں نے کیا، ان کی اس میس موبلائزیشن جو تھی وہ بالکل مختلف تھی اس کانسٹیٹیوشنل بڑی سیف قسم کی جو ایک ڈیبیٹنگ کلب بنایا ہوا تھا کانگریس نے اور مسلم لیگ نے، خاص کر کے کانگریس نے، جس کے محمد علی جناح بھی، قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس کا حصہ تھے. اس کے 1920 تک جو کی لیڈرز تھے مہاتما گاندھی کے سٹیج میں انٹر کرنے سے پہلے، وہ موتی لال نہرو تھے، وہ محمد علی جناح تھے، اور وہ کانگریس کے ایک فارمر لیڈر تھے گوکھلے. اور ان کی جو ساری کی ساری سٹرگل تھی انگریزوں کے ساتھ، وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ تھی. یہ lوکل سیلف رول کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے. یہ مکمل آزادی کی بات نہیں کرتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں. یہ ڈومینین سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے تھے، جس قسم کا ڈومینین سٹیٹس انگریزوں نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کو دیا. اور سبسیکوینٹلی وہ آہستہ آہستہ یہ تینوں سٹیٹس، جن کا میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں، یہ پھر انڈیپینڈنٹ ہوتی چلی گئیں. جناح، موتی لال نہرو، گوکھلے اور بہت سے کانگریس کے لیڈر اسی طرح سے سوچتے تھے. لیکن گاندھی کی میس موبلائزیشن کمپین کی کہتی تھی کہ انگریزوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے. وہ ایک مکمل آزادی مانگتے تھے، جس کو کبھی سوارج بھی کہا گیا، سیلف رول، ایکسٹینشن اینڈ سو آن. لیکن گاندھی کی جس چیز کو مارکنڈے کاجو نے بہت زیادہ اس کا انہوں نے ایک ریفر کیا ہے ہندو مسلم ڈیوائیڈ کا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گاندھی نے جب میس موبلائزیشن اور پبلک کانٹیکٹ کیا، تو گاندھی چونکہ ہندو تھے، وہ اپنی آئیکانوگرافی اور ایگزامپلز ہندو مت سے اور ہندو تہذیب اور اس کی تاریخ سے دیتے تھے. جس طرح سے جب میں اور آپ بات کرتے ہیں
تو ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، حضرت عثمان کی بات کرتے ہیں، پروفٹ آف اسلام کی بات کرتے ہیں، آٹومنز کی بات کرتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں. ہمیں ہندو مذہب، ہندو مت اور ہندو تاریخ کا کچھ بھی نہیں پتا. میں حالانکہ گزشتہ پتہ نہیں 10-15-20 برس سے مختلف مواقع میں ہندو ہسٹری کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ میری اس کے اوپر کوئی گرپ ہے. اسی طرح سے گاندھی جی کی کوئی گرپ نہیں تھی، وہ ریفر ضرور کرتے تھے پروفٹ آف اسلام کو، لیکن وہ جو بھی نیریٹو شیپ انہوں نے کیا اس میں ان کا ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ ہندو مت تھا، ہندو تاریخ تھی. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے عصر حاضر کے جو بہت بڑے لیڈر ہیں عمران خان، وہ جب بات کرتے ہیں وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور بہت سے نادان لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو کہ سمجھ ان کو نہیں ہے ہسٹوریکل پروسیس کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی غلط مقصد ہے عمران خان کا. عمران خان اسلامسٹ ہے. کی ریاست ایک ماڈرن سٹیٹ تھی. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو. ہر ملک کی تہذیب کا جو امپورٹنٹ لیڈر ہوتا ہے اپنی تہذیب کا، وہ اپنی ہی تہذیب کی ہسٹری کے حوالے سے بات کرتا ہے. تاہم مہاتما گاندھی نے جب ہندو مت کے حوالے سے بات کی تو مسلم لیڈرشپ کو انہوں نے ایک عدم تحفظ کا اور انسیکیورٹی کا انہوں نے ان کو شکار کر دیا. یہ اس کی ایک الٹرنیٹ ایکسپلینیشن ہے جسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. نو کمنگ ٹو جناح، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں پروفیسر ہود بھائی کہتے رہے اور بہت سے لوگ کہتے رہے کہ وہ برٹش ایجنٹ ہیں. جناح کبھی بھی ایک سڑک کے سیاستدان نہیں تھے. ان کا کوئی میس پبلک موبلائزیشن کا نہ ایکسپیرینس تھا، نہ ان کو کوئی بہت زیادہ اس کا شوق تھا. قائد اعظم محمد علی جناح اسینشلی ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے پار ایکسلنس. ان کی ساری جو اسٹرگل تھی پولیٹیکل، وہ مسلمانوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے تھی. وہ جو سارا پریشر ڈالتے تھے مختلف پولیٹیکل ریٹرک سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس اور برٹش جو ہیں وہ مسلمانوں کو، مسلمانان ہند کو وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دے دیں ایک فریم ورک کے اندر، جس سے ان کا جو فیوچر ہے ان ٹرمز آف جابز، کیریئر، اکنامک فیوچر جو ہے اسے سیکیور کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انگریزوں نے کیبنٹ مشن پلان آفر کیا 1946 میں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کیبنٹ مشن پلان کو ایکسپٹ کر لیا تھا. ریسٹ از ہسٹری. اس وقت میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جسٹس مارکنڈے نے چونکہ مجھے بولنے نہیں دیا، نہ مہاتما گاندھی نے نہ جناح نے ڈویژن مانگی بنگال کی اور پنجاب کی. انفیکٹ مہاتما گاندھی نے آخری وقت تک کی کوشش کی کہ ہندوستان کی ڈویژن نہ ہو، وہ ہندوستان کی ڈویژن کے خلاف تھے. تاہم پنڈت نہرو اور پٹیل جو تھے، جو اور کانگریس کے لیڈرز تھے، وہ مائنڈ بنا چکے تھے کہ ڈویژن ہوگی. اور جہاں بہت زیادہ ہندو انٹیلیجنسیا آتھرز برٹش نے قائد اعظم یا مسلم لیگ کو ڈویژن جو ہے اس کے لیے انہوں نے ان کو الزام دیا ہے، ریسپانسبل ٹھہرایا، وہاں نہرو کے رول کو بہت زیادہ، پنڈت نہرو کے رول کو اور پٹیل کے رول کو بہت لائٹلی دیکھا گیا. لیکن جب لوگ فساد کی بات کرتے ہیں، جب لوگ 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کے مارے جانے کی اور 15 ملین کی 10 ملین لوگوں کی نقل مکانی اور ہجرت کی بات کرتے ہیں، تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نقل مکانی اور ہجرت کا قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی تمام تر ذمہ داری پنڈت نہرو کے اوپر اور کانگریس کے اوپر آتی ہے، بیکاز کانگریس نے اور پنڈت نہرو نے پنجاب اور بنگال کی ڈویژن کا انہوں نے مطالبہ کیا. دونوں جگہوں پہ جو اسمبلی تھی، پنجاب کی بھی اور بنگال کی بھی، وہاں مسلم لیگ نے آخری وقت تک یہ جدوجہد کی کہ پنجاب کی اور بنگال کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. جو میسیکر ہوئے، جو قتل عام ہوا، جو 10 لاکھ لوگ مارے گئے، وہ صرف اور صرف اس لیے مارے گئے کہ جو کانسٹیٹیوشنل سیپریشن تھی اس کو ایک جب ڈویژن کی پنجاب اور بنگال کی تو لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی، ان کو ان کے گھروں سے نکلنا پڑا. اور وہ جو مائیگریشن تھی، مائیگریشن کے پروسیس کے ساتھ میسیکرز جو ہیں وہ ریلیٹڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ اس کو میں صرف پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، باقی آپ گوگل کا سہارا لیں اور ان تمام چیزوں کے اوپر ریسرچ کریں، بیکاز میں ایک جڑی ہوئی انٹر کنیکٹڈ ریئلٹی آپ کے سامنے کوئی کنکلوژن کی شکل میں نہیں دینا چاہتا ہوں. ابھی موونگ فارورڈ ٹو اسٹریٹ اوے میں آ جاؤں، کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہے، میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ مجھے بہت شک ہے کہ اتنا زیادہ جو میں نے ریسپانس آپ سب کا دیکھا ہے، اب تیر جو ہے نا وہ کمان سے نکل چکا ہے. اب آنے والے سالوں میں ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے نالج اور اپنی اویئرنیس میں اضافہ کریں، ورنہ اور اس ڈسکشن بڑی ہیلدی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ کوئی تھوڑی تحقیق اور ریسرچ نہیں کریں گے تو یہ ڈسکشن ایک بڑی غلط ڈائریکشن کے اندر بھی جا سکتی ہے. نو موونگ ٹو دی لاسٹ 24 آورس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سین اس وقت ہوا
جب سینیٹر اون عباس پاکستان تحریک انصاف کے جنہیں اغوائی ہو گئے، گم ہو گئے، لیکن ان کو پولیس نے اٹھایا ہوا تھا، ان کو جب سینٹ میں پیش کیا گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈیمانڈ کرنے پہ، جو کہ حق ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین کا، انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا کہ میں 3 دن پہلے تک اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، صبح 8:30 بجے میں آلموسٹ سویا ہوا تھا جب پولیس کے 20 لوگ سادہ شادہ میرے گھر میں آ گئے اور میرے دفتر پہ انہوں نے دھاوا بھول دیا، مجھے اٹھا کے لے گئے، میرے سر کے اوپر انہوں نے ایک کپڑا ڈال دیا، میں اس کے بعد مجھے کہیں پیش کیا گیا ٹریول کرنے کے بعد، پھر میں نے پوچھا میں کہاں ہوں، مجھے پتا چلا میں ایک جج کے سامنے ہوں، اور مجھے بتایا گیا کہ میرے پر یہ الزام ہے کہ میں نے 5 ڈیر جو ہیں وہ مار دیے ہیں، یعنی 5 ہرن مار دیے ہیں. ٹھیک، ذرا جسٹ امیجن دس. اور یہ کہ 5 ہرن بھی میں نے مار دیے ہیں اور پنجاب وائلڈ لائف نے ان کے خلاف کیس بنایا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعجاز چودھری صاحب کو کیوں نہیں پیش کیا گیا، ان کا استحقاق بھی ہے. اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے باہر نکلے، پولیس ان کو دوبارہ لے کر وہاں سے گم ہو گئی. اب اس کے اوپر 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سمجھنے کے لیے. پہلی بات تو ہے کہ کیوں ان کو اٹھایا گیا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کیوں اٹھایا گیا. اٹھایا اس لیے گیا کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو بہت سی لیڈرشپ ہے، وہ ایک کوآپریٹو فریم ورک کے اندر بھائی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، چودھری نظام الدین کے سسٹم کے ساتھ کام کر رہی ہے. اون عباس جو ہیں وہ اس کوآپریٹو فریم ورک کا حصہ نہیں بنے. توقع یہ تھی کہ وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے، وہ حصہ نہیں بنے. الٹا وہ جو کوآپریٹو فریم ورک ہے وہ اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، اسے ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون 5 لوگ جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے بتایا. تو یہ ایک ریئیکشن اور رد عمل ہے ان کو سیدھا کرنے کے لیے. دوسری چیز ہے کہ اتنا بے تکا سا کیس کہ انہوں نے 5 ڈیر مار دیے ہیں، یہ ان کے اوپر کیوں بنایا گیا؟ کہ جو بے تکے کیسز ہیں کہ غلطی سے نہیں بن جاتے. آپ لوگ شاید سوچتے ہوں گے ایسے ہی بن جاتے ہیں، نہیں، یہ دکھانے کے لیے بنتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے. جیسے فواد چودھری کے اوپر کئی مہینے پہلے منجی یا چارپائی چوری کرنے کا الزام تھا، میں دہشت گرد ہوں، صابر شاکر دہشت گرد ہے. یعنی ہم کسی کو بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کل کو بنا دیں گے جی اپنے آپ کو قوم خی. آج تک انسان یا آدمی کہہ رہے تھے، اصل میں مرغی تھا، مرغا تھا، یہ بلی ہے، یہ کتا ہے. وہ کوئی بھی کیس پاکستان میں بن سکتا ہے. تو یہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو سارا کا سارا اب ہے تو یہ 50-50 کا خاکہ. مجھے بتائیں کہ یہ 5 ڈیر مار دیے ہیں سینیٹر نے اور اس کو آپ اٹھا کے لے گئے ہیں، یہ ہے تو 50-50 کا خاکہ. تو یہ جو 50-50 کے خاکے پاکستان کی پالیٹکس میں چلا رہے ہیں ڈیسیژن میکر بھائی لوگ، سول ملٹری بیوروکریسی وغیرہ سب سارے ادارے اوپر چلے، جنرل عاصم منیر نیچے بھی سب چلا رہے ہیں اسی فائل کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی بہت ہی کسی انٹیلیجنٹ خاتون جو ہیں انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ہم ضیاء ایرا میں واپس چلے گئے. اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، اسمبلیوں میں ایسی بات ہو رہی ہے. ضیاء ایرا میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ضیاء ایرا میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 45-50 برس میں 1985 کی جو نان پارٹی بیسس پہ اسمبلی بنی تھی، اس کے بعد پاکستان میں جو سیاسی، سماجی، قانونی، میڈیا کی، ذرائع ابلاغ کی، انسانی سیوک سوسائٹی کی جو ترقی ہوئی تھی، وہ ساری کے ساری ترقی اور پروگرس جو ہے وہ اب تباہ کر دی گئی ہے، ایروڈ ہو گئی ہے. اور ہم وہیں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہم 1980s کے مارشل لا میں تھے. سب سے زیادہ جس چیز کو تباہ کیا گیا ہے وہ جو گریجول سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان کے میڈیا کے اندر اور ذرائع ابلاغ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ محمد مالک صاحب ایک خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے تھے، حامد میر صاحب ایک خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ کرتے تھے، کامران خان کرتے تھے. وہ خود اعتمادی اس میڈیا سے اور ذرائع ابلاغ سے چھین لی گئی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈان ٹریبیون جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر آپ کے ایڈیٹوریل نہیں لکھ سکتے، پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن کسی چیز پہ تنقید نہیں کر سکتا، تو وہ چھین لی گئی ہے. اسی طرح سے پاکستان کی عدالتوں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس نے جو پروگرس کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. میں آخری اس حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یہ کہہ دوں. آپ یہ دیکھیے کہ 2008 میں پاکستان میں جو جنرل الیکشن ہوئے، پھر 2013 میں جو جنرل الیکشن ہوئے، یا 2018 میں وہ جنرل الیکشن ہوئے، وہ کہیں بھی آئیڈیل تو نہیں تھے، فلاڈ ہی تھے وہ الیکشن. لیکن ان الیکشنز کو اگر آپ 2024 کے 8 فروری 2024 کے انتخابات سے آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا کا پورا جو الیکٹورل پروسیس یا میکینزم تھا وہ ڈسٹروائے ہو گیا. اس سٹیج پہ کوئی نہیں پاکستان میں یہ سوچ رہا کہ یہ جو سارا کا سارا پروسیس ڈسٹروائے ہو گیا ہے یہ کس طرح سے واپس ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ چیز اب واپس آ سکتی ہے. میں اس سٹیج پہ کوئی نہیں اس پہ سوچ رہا، اور نہ ہی کوئی یہ کوشچن سوچ رہا ہے کہ ہماری سینس آف ڈائریکشن آخر ہے کیا، اور ہم کس ڈائریکشن اور کس سمت کے اندر جو ہے وہ اس سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں. اسی سینس آف ڈائریکشن کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ
मैंने क्लिप देखा, एक पूरी रिपोर्ट है जो बीबीसी उर्दू ने नशर की है, वो ट्विटर पे आप देख सकते हैं। उसका एक क्लिप मैं भी आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूं, जिसमें बीबीसी कहती है कि SIFC जो बनाई गई है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी या काउंसिल वगैरह बनाई गई है, उसके सारे की अफसरान जो है वो फौजी अफसर हैं और सारे के सारे उसके डिपार्टमेंट हेड फौजी अफसर हैं और वही उसको हेड करते हैं। पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है ये फौज ड्रिवन है। और वो साथ ही फिर वो ये कहते हैं कि इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आई। उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि कोई खातर खा बीबीसी को ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि कोई इन्वेस्टमेंट आई। इन प्रैक्टिस ऐसा लगता है कि SIFC के तहत अब इकोनॉमी के अहम सेक्टर्स की फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली फौज के हाथों में चली गई है। SIFC के 5 मेन टारगेट एरियाज हैं, जिनमें ज़राअत और सयाहत भी शामिल हैं। उन तमाम सेक्टर्स में जहां SIFC इन्वॉल्व्ड है, एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की गई है। इन कंपनीज की सरबराही रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स कर रहे हैं। इनफैक्ट SIFC के सरबराहान की लिस्ट में वजीर आजम के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम भी शामिल है। बीबीसी की तहकीक से पता चला है कि SIFC के तहत बनाई जाने वाली ये कंपनीज ऑन द ग्राउंड इन सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अब आर्मी के अंदर बड़े जो सीनियर अफसरान है, आर्मी के तमाम सीनियर अफसरान बहुत ही सिंसेरिटी के साथ ये सोचते हैं। मेरी भी किसी से चंद दिन पहले बात हुई थी, कुछ हफ्तों पहले, तो उनका कहना यह था कि जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं मशरक़ वस्ता के, मगरब के, फलां जगह के, चीन के, वो ये कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट हम तभी करेंगे जब हमें फौज अगर इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने की हमें गारंटी दे देगी। और फौज तो जब SIFC के अंदर फौज इसलिए लाई गई है ताकि लोगों को एक एहसास मिल सके तहफ़्फ़ुज़ का और सेंस ऑफ सिक्योरिटी का। एंड ऑल सीनियर ऑफिसर्स वेरी सिंसियरली बिलीव इन दिस थिंग कि फौज के पास एक स्ट्रेटेजिक सेंस ऑफ डायरेक्शन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। ठीक, अब वो सिंसियरिटी से उनका ये ख्याल है। अब वो कितना मासूमाना ये ख्याल है, इसका इस चीज से अंदाजा लगाइए कि फौज का ये भी ख्याल था कि हम अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे हैं। उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के कहने में हमने 1980s की सिविल वॉर लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, सिक्योर अफगानिस्तान चाहिए, यार सोवियत यूनियन इंडिया आके बैठ जाएंगे। फिर 9/11 के बाद, फिर उसके बाद हमने तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करने की कोशिश की 90s के अंदर। फिर 9/11 के बाद हमने अमेरिका की तरफ से हम पे इल्जाम है कि डबल गेम्स हमारी थी, दोनों तरफ हम खेल रहे थे, तब भी हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे। तो अब सूरत हाल ये है 2025 में कि हम जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे वो अफगानिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं तोरखम के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, और हर दिन हर 24-48 घंटे में हम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और सेनेटर इरफान सदीकी साहब ज़ाहिर है किसी की जुबान बोल रहे हैं जब वो कहते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर कहते हैं कि हमें असला रिकवर करना चाहिए तो पाकिस्तान जो है मिलके पाकिस्तान और अमेरिका को अफगान तालिबान से अमेरिका का छोड़ा हुआ असला जो है वो हासिल कर लेना चाहिए। सो मच for the wisdom and the strategic clarity of the Pakistani top military brass। अब वापस आ जाएं SIFC में। SIFC में सब कुछ करने के बावजूद बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है कि कोई उनको एविडेंस नहीं मिली कि इसमें किसी भी किस्म की कोई खातिर खा इन्वेस्टमेंट आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो उनके मासूमाना जहन के अंदर ये तस्वर है कि फौज गारंटी कर सकती है इन्वेस्टमेंट की, असल में वो पूरा का पूरा रियासत का ढांचा, जो लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर ये कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट को फौज की गारंटी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि आपका जितना भी सिविल साइड पे फाइनेंशियल लीगल ढांचा था इन्वेस्टमेंट्स को प्रोक्योर और सेफ गार्ड करने का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो फिर फौज भी और कितनी देर तक इसको गारंटी कर सकती है? 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने जब पूरा इरोजन हो रहा है तो बावजूद फौज के भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ सकेगी। यही आपको बीबीसी की रिपोर्ट से पता चलता है। अब ट्रंप के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, लेकिन मैं उनको अगले वीलॉग के लिए छोड़ देता हूं बिकॉज मैं देख रहा हूं ऑलरेडी 22 मिनट का ये वीलॉग हो गया। सिर्फ मैं बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन उनको फिर मैं जिक्र करूंगा बाद में। अभी इतना ही, थैंक यू।